بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل کی قبولیت کی دو شرائط قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ القرآن سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ مشہور مفسر قاری ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آیت بالا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے جس میں دو شرائط پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کام جائز ہو۔ نمبر 2، اسے اخلاص نیت کے ساتھ سر انجام دیا جائے۔ لہذا کوئی بھی ناجائز کام خواہ وہ کتنے ہی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ ہو ناقابل قبول ہے، اسی طرح کوئی بھی جائز عمل خواہ وہ کتنا ہی باعث ثواب کیوں نہ ہو بغیر اخلاص کے قابل قبول نہیں۔ کثرت نہیں برکت مانگیے، کیونکہ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت نعمت۔ کثرت بھی نصیب ہے لیکن برکت خوش نصیبی ہے۔ کثرت ضروریات پوری ہونے کا انسانی اندازہ ہے جبکہ برکت اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ضروریات یقیناً پوری ہوں گی۔ کثرت کی خواہش بے چینی اور بے سکونی لاتی ہے جبکہ برکت کی خواہش صبر و قناعت۔ کثرت کا طلبگار ناشکرا بنتا ہے جبکہ برکت کا طلبگار شکر گزار۔ کثرت والے روز محشر حساب کتاب میں پھنسیں گے جبکہ برکت والے حساب کتاب کی سختی سے محفوظ رہیں گے۔ دل کی سختی دور کرنے کا نسخہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی حاجتوں کو پالو تو یتیم پر رحم کیا کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اس کو اپنے کھانے میں کھلایا کرو۔ ایسا کرنے سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تمہاری مرادیں پوری ہوں گی۔ بہاولہ سیوطی حدیث نمبر 375۔ انتخابی مہم کے عنوان پر موسیقی اور گانے، 3 بڑے گناہوں کا مجموعہ۔ نمبر 1، موسیقی اور گانے سننے کا گناہ۔ نمبر 2، موسیقی کے گناہ کو سرعام کرنے کا گناہ۔ نمبر 3، موسیقی کی طرف لوگوں کو بلانے کا گناہ۔ ان تینوں گناہوں کا ارتکاب عذاب خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ خود احتسابی کے لیے انسانی زندگی کا تجزیہ۔ انسان کتنی زندگی پائے گا اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی اوسط عمر 60 تا 70 سال کے درمیان بتلائی ہے۔ اب فرض کر لیں کہ آپ 60 سال جیتے ہیں، ان 60 سالوں میں 15 سالوں پر محیط تو آپ کا بچپن ہے۔ اگر آپ یومیہ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو گویا آپ 20 سال سونے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ یومیہ کم از کم 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہ بھی 20 سال بننے ہیں، لہٰذا 20 سال کام میں گزر گئے۔ اگر آپ دن میں صرف 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو کم و بیش نصف گھنٹہ اس میں صرف ہوتا ہے۔ اسی طرح دن میں کئی مرتبہ قضائے حاجت میں آپ کا مجموعی طور پر کم از کم آدھا گھنٹہ خرچ ہوتا ہے۔ یوں ان لازمی ضروریات میں مجموعی طور پر 3 سال کا عرصہ صرف ہو جاتا ہے۔ اخبار بینی، سوشل میڈیا، کھیل کود اور لغویات میں گزارا گیا وقت اگر ہم شامل نہ بھی کریں تو بچپن، کھانے پینے، سونے جاگنے اور کام کرنے میں مجموعی طور پر 58 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، باقی بچے صرف 2 سال۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ آپ فرض نماز و دیگر عبادات کے لیے کتنا وقت مختص کرتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے اور 24 گھنٹے کی زندگی عبادت نہیں بلکہ آپ کھانے پینے، سونے جاگنے اور کاروبار و ملازمت میں اپنے آپ کو احکام شریعت کا پابند نہیں سمجھتے تو جب روز قیامت اللہ پوچھیں گے کہ عمر کن کاموں میں خرچ کی ہوگی تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔